السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول بائی عمیرہ احمد۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول جنونیت ہے یہی کا 3rd ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ تینوں شرارتوں کی پٹارنے ہمیشہ کی طرح یونی میں اکٹھے گھومنے میں مصروف تھیں کہ ہانیہ کو عاقب اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، جو اسے غصے سے گھورتے ہوئے آ رہا تھا۔ یار، یہ تمہارا بھائی ہماری طرف کیوں آ رہا ہے اور مجھے بھی گھورتے ہوئے؟ کل اتنا سنا تو دیا تھا مجھے، اب میں نے کچھ نہیں کیا، ہانیہ نے معصومیت سے سوچا۔ عالیہ اور ارسلان نے جب عاقب کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انہیں سمجھ لگ گئی کہ ہانیہ کی شامت آنے والی ہے۔ عاقب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا اور اب بھی اسے غصے سے گھور ہی رہا تھا۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ اب تو کوئی شرارت نہیں کی اور نہ ہی کسی کو تنگ کیا ہے، اور نہ ہی میں اس شہریار سے ملی ہوں، ہانیہ نے معصومیت سے کہا۔ عاقب کو اس کے اس طرح معصومیت سے کہنے پر بہت زیادہ پیار آیا تھا، لیکن پیار کو بھاڑ میں جھونک کر اسے ایک سختی سے گھورا۔ یہ کیا ہے؟ عاقب نے اپنا فون اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے بس یہ پوچھنے کے لیے مجھے روکا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ فون ہے۔ اس کا فکرہ منہ میں ہی رہ گیا جب اس نے فون پر چلتی ویڈیو کو دیکھا، اور بس اسے لگا کہ اس کے چلتے منہ کو کسی نے گم سے چپکا دیا ہے۔ اس نے عالیہ کو غصے سے گھورنے کے لیے دائیں طرف منہ کیا تو عالیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ عاقب کو دیکھتے ہی عالیہ وہاں سے دبے پاؤں بھاگ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب ہانیہ کی شامت آنے والی ہے اور ہانیہ کے ہاتھوں اس کی بھی شامت آنے والی ہے۔ ہانیہ نے بائیں طرف مڑ کر ارسلان کو اپنی مدد کے لیے دیکھنا چاہا تو وہ بھی وہاں موجود نہ تھا۔ عاقب کو دیکھتے ہی ارسلان بھی وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ کل رات اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہانی اس کی ہے اور جو چاہے مرضی کرے۔ اب ارسلان محترم اپنی ہی زبان سے منہ پھیرتے اچھے لگتے ہیں بھلا۔ ہانیہ نے ایک بار پھر سے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور پھر جٹ سے عاقب کو دیکھا، جو اسے غصے سے گھورنے میں مصروف تھا۔ ہانیہ نے اپنا تھوک نکلا۔ میں جلاد؟ ہاں؟ عاقب نے قدم آگے بڑھا کر ہانیہ سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا میں نے۔ ہانیہ نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اچھا، ایسے کیسے کہہ دیا تھا؟ عاقب نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ قسم سے میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ ہانیہ کو اب پسینہ آنے لگا۔ اچھا، اور وہ نقل کس نے اتاری تھی میری؟ عاقب ایک اور قدم آگے چلا۔ وہ میں نے، ہانیہ نے مشکل سے بولا۔ کیوں؟ عاقب نے آبرو چکا کر پوچھا اور ایک اور قدم آگے ہوا۔ ہانیہ بھی ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ ویسے ہی دل چاہ رہا تھا میرا، ہانیہ نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے غصے سے کہا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ عاقب نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے دانت چبا کر چلا کر بولا۔ ہانیہ اس کے اس طرح چلانے پر کانپ اٹھی تھی اور آس پاس کے لوگ ہڑبڑا کر وہاں سے چل دیے، کیونکہ سب واقف تھے عاقب کے غصے سے۔ اور تم چلو ذرا یہاں سے، تمہاری عقل میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ عاقب نے اس کا بازو پکڑا، اسے یونیورسٹی کے ایک اسٹور روم میں لے گیا، جو کہ کونے میں تھا۔ وہاں کوئی اتنا آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، ہانیہ نے التجا کی، پر عاقب اس وقت غصے میں تھا اور غصے میں تو اسے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اسے گھسیٹنے کے انداز میں اسٹور روم میں لے آیا اور اسٹور روم میں دھکا دے دیا۔ اب ادھر ہی رہو، جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی تو لے جاؤں گا یہاں سے۔ ہانیہ کا تو منہ ہی کھل گیا، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ ہے ہی جلاد قسم کا۔ اللہ کرے جب یہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں کیڑوں کا سردار مل جائے اور وہ انہیں کہیں کہ جلاد تم نے کیا کیا ہماری پیاری ہانی کے ساتھ۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا اگر ایسا ہو جائے۔ اب وہ نہیں آئیں گے تو میں تب تک کیا کروں گی؟ میں تو بور ہو جاؤں گی، ہانیہ نے منہ بنا کر کہا۔ اسے تو بس اپنی بوریت کی فکر ہو رہی تھی۔ چلو اچھا ہے مجھے یہاں بند کر دیا، مجھے سر ارشد کی کلاس نہیں لینے پڑے گی، ہانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چلو اب اپنی بوریت کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اس نے کمرے میں لائٹ کا بٹن ڈھونڈنے لگی۔ آخر کار اسے بٹن مل ہی گیا۔ ہانیہ نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہر جگہ پرانا فرنیچر پڑا ہوا تھا اور کچھ ڈبے وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے۔ ہانیہ نے ایک پرانا صوفہ نکالا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اسے گھسیٹتے ہوئے دوسرے کونے میں لے گئے اور ایک پرانا سا لکڑی کا ٹیبل لا کر صوفے کے سامنے رکھ دیا اور ایک سٹول بھی اٹھا لائی جسے اپنے صوفے کی سائڈ پر رکھا۔ ہانیہ نے ایک کپڑا ڈھونڈا، اس سے ان تینوں چیزوں کی صفائی کی۔ پھر کیا، ہماری پیاری ہانی اپنا بیگ اٹھا لائی اور اپنے بیگ میں سے چپس، بسکٹ، فروٹ کیک، چاکلیٹ، ٹافیز، پستہ، بادام اور پتہ نہیں کیا کیا نکال کر صوفے کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنا فون ٹیبل پر اپنی بکس کے سہارے رکھ دیا جس پر ایک کارٹون مووی چل رہی تھی۔ پھر ایک چپس کا پیکٹ آیا اور چپس کھاتے کھاتے کارٹون دیکھنے لگی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بند ہو گیا، جس کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ ہانیہ تو رونے والی ہو گئی تھی۔
اچھا خاصا اینڈ ہونے والا تھا میری مووی کا۔ ہانیہ کو تو منہ ہی بن گیا، اسے اپنے سے زیادہ اس کارٹونز کی فکر تھی۔ ہماری بیچاری ہانی کا تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ جلاد مجھے کب لینے آئے گا۔ عالیہ میڈم تو ہانیہ کے پاس سے جاتے ہی اپنی ساری کلاسز چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ یونی آف ہوتے ہی ارسلان اور عاقب بھی گھر جا چکے تھے۔ عاقب کو لگا اس نے اپنے پیارے بھائی بہن کو فون کر کے بلا لیا ہوگا اور دروازہ کھلوا لیا ہوگا، لیکن ہمارے عاقب صاحب کو کب سمجھ آئے گا کہ ہماری پیاری ہانیہ میڈم کی عقل بہت ہی چھوٹی ہے۔ عالیہ کو فوزیہ بیگم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے سوچا مامی مجھے کیوں کال کر رہی ہیں، پھر سوچتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ بیٹا عالیہ، کیا ہانی تمہارے گھر آئی ہوئی ہے؟ یونی سے چھٹی کو 3 گھنٹے ہو گئے اور ابھی تک گھر نہیں آئی، فوزیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ اچانک سے عالیہ کا دماغ میں چمکا ہوا اللہ اللہ، ضرور عاقب بھائی نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ عالیہ نے بھی فکر مندی سے سوچا۔ عالیہ بیٹا، فوزیہ بیگم اس کے چپ ہونے سے اسے پکارا۔ جی مامی میرے ساتھ ہی ہے، وہ یونی سے سیدھا میرے گھر آ گئی تھی۔ بیٹا اسے کہو کہ مجھے بتانا چاہیے تھا، میں پریشان ہو گئی تھی۔ جی مامی ابھی وہ سو رہی ہے، اس کے سر میں درد تھا تو میں نے اسے ٹیبلٹ دے دی ہے، اب وہ سو رہی ہے، عالیہ نے بہانہ بنایا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، فوزیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی آنٹی بس سر میں درد تھا اس کے، آپ پریشان نہ ہوں، عالیہ نے انہیں تسلی دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کا خیال رکھنا، جب وہ اٹھے تو اسے میری بات بھی کروانا۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، میں کروا دوں گی بات۔ فون بند کرتے ہی عالیہ کو فکر مندی نے آ گھیرا۔ اس نے جلدی سے عاقب کو فون ملایا۔ عاقب ابھی فریش ہو کر نکلا تھا جب اس کا فون بجا۔ عالیہ کا نمبر اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے، خیریت؟ عاقب نے پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، عالیہ نے پریشان ہو کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھائی ہانیہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی، آخری بار تو آپ کے ساتھ ہی دیکھا تھا میں نے اس کو، عاقب کے دماغ میں ایک دم سے جھمکا ہوا آیا۔ اوہ شٹ، سنو عالیہ فکر نہ کرو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ عاقب نے جلدی سے فون کاٹا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کوس بھی رہا تھا۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، کچھ کھایا ہوگا اس نے کہ نہیں، کہیں اندھیرے سے ڈر نہ گئی ہو۔ یا اللہ بس وہ ٹھیک ہو، میں بھی کتنا پاگل ہوں، ایسے کیسے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ وہ ضرور رو رہی ہوگی۔ عاقب کو اس کی بہت فکر ہو رہی تھی اور اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر یونی پہنچ جائے۔ عاقب کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عاقب نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور بھاگتا ہوا یونی کے اندر جانے لگا تو گارڈ نے اسے روک لیا۔ عاقب صاحب آپ یہاں، اور وہ بھی رات کو، کوئی کام تھا کیا؟ گارڈ نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ ہاں جلدی سے دروازہ کھولو، مجھے اندر جانا ہے۔ عاقب بس جلد سے جلد اندر پہنچنا چاہتا تھا۔ پر نہیں، جلدی سے دروازہ کھولو، عاقب نے غصے سے کھول کر کہا۔ گارڈ بھی اسے غصے میں دیکھ کر ڈر گیا، اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر اسٹور روم گیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو، یہی سوچ سوچ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بجلی کی سپیڈ سے اندر گیا۔ ہانیہ میڈم جس کا فون بند ہو چکا تھا، اپنی بوریت دور کرنے کے لیے کھانے سے انصاف کرنے لگ گئی تھی۔ اب وہ بھی کیک کھا رہی تھی جب دروازہ ٹھا کی آواز سے کھلا۔ اس کا منہ تک جاتا کیک والا ہاتھ منہ کے پاس ہی رہ گیا اور اس کا منہ بھی کھلا ہی رہ گیا۔ عاقب کو اس وقت اس لڑکی پر دنیا جہان کا پیار آ رہا تھا۔ ہانیہ بجلی کی سپیڈ سے صوفے سے اٹھی اور عاقب کے پاس آ گئی۔ اوف، مجھے تو لگا آپ مجھے صبح تک ہی لینے آئیں گے، پتہ نہیں میں کتنی بور ہو گئی تھی ادھر، اس سے اچھا تو میں سر ارشد کی کلاس ہی لے لیتی۔ وہ میرے ہاتھوں آپ کی وجہ سے اس معصوم چوہے کا قتل بھی ہو گیا۔ ہانیہ نے مرے ہوئے چوہے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے تو صرف تھوڑی دیر کا کہا تھا، اتنی دیر لگا دی، اور آپ کو پتہ ہے یہ اسٹور کتنا گندا ہے، ہر جگہ مٹی ہی مٹی ہے، ان نوکروں کی تو میں خبر لوں گی کل۔ اور وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ عاقب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ عاقب نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ ہانیہ جو اس کے ایسا کرنے سے سختی میں آ گئی تھی، اس کے بولنے پر ہوش میں آئی اور اسے اپنے سے دور کیا۔ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہوں، صحیح سلامت آپ کے سامنے۔ ہاں کہیں آپ کا مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں نا؟ اور اس چوہے کو بھی تو کہیں آپ نے ہی نہیں بھیجا تھا؟ ہانیہ نے لڑاکا عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ کمر پر رکھے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ استغفر اللہ لڑکی، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ عاقب صدمے سے بولا۔ ہائے قسم سے لگتے تو ایسے ہی ہیں، ہانیہ نے انگلی دانتوں میں رکھ کر ڈرتے ڈرتے معصومیت سے کہا۔ عاقب کو اس کے اس انداز پر ہنسی تو بہت آئی لیکن ضبط کر گیا اور چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا۔
تم نے کسی کو فون کیوں نہیں کیا؟ ہائے اللہ، اگر میں کسی کو فون کر کے بلا لیتی تو آپ کا کیا بھروسہ، اس بار سزا کے طور پر صرف اسٹور روم میں بند کیا ہے، اگلی بار کنویں میں ہی پھینک دیتے تو۔ یہ تو اسٹور روم تھا اس لیے بچ گئی، کنویں کے پانی سے تو ڈائریکٹ اوپر جانا تھا میں نے۔ ہانیہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، ایسے نہیں کہتے، عاقب نے اسے جھڑک دیا۔ ہانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ آپ مجھ سے پیار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جن سے پیار ہو نہ ان سے پیار سے بات کی جاتی ہے۔ مجھے پتا تھا آپ شروع دن سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ جی ہاں، عاقب نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا۔ ہانیہ تو بس جل بن کر رہ گئی۔ دیکھ لوں گی میں آپ کو، دیکھ لو، ابھی دیکھ لو، اچھے سے دیکھ لو، لیکن نظر نہ لگا دینا، ماشاءاللہ سے بہت ہینڈسم ہوں، عاقب نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹون بدلتے دیکھ کر ہانیہ کو تو منہ ہی کھل گیا۔ منہ بند کرو اپنا، مینڈک چلی جائے گی، عاقب نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ہانیہ نے مینڈک کا سن کر فوراً سے اپنا منہ بند کیا، اسے لگا کہیں سچ میں ہی نہ چلی جائے۔ اس نے عالیہ کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ہانیہ کے گھر ہی جانا چاہ رہی تھی؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا ہانیہ کو میرے گھر چھوڑ دینا، عاقب نے اسے حیرت کو بھانپ کر کہا۔ آپ کو نہیں لگتا اس پر یہ محاورہ بالکل سوٹ نہیں کر رہا؟ آ بیل مجھے مار، ہانیہ نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، مجھے بھی یہی لگتا ہے، عاقب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ عالیہ نے ارسلان کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ ارسلان تو سختے میں آ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کا ایک فلک جگاف کہا نکلا۔ عالیہ تو ڈر ہی گئی، اس نے فوراً سے اپنے کان سے دور کیا اور حیرت سے فون کو دیکھا۔ اسے لگا ارسلان دماغ سے چل گیا ہے جو اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی گلا پھاڑ کر ہنس رہا ہے۔ اس کے کہکہے کی آواز سے اسے فون دور سے کر کے بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ تو ڈر ہی گئی، اس نے فون کو بیڈ پر پھینکا اور خود جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ ارسلان میں جن ون آ گئے ہیں۔ جب کہکہے کی آواز کم ہوئی تو وہ ڈرتی ڈرتی فون کے پاس گئی اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، عالیہ نے اپنا تھوک نکلا۔ ارسلان اب ہنس رہا تھا۔ یار عالیہ، تمہیں اپنی بہن کا نہیں پتا؟ وہ آدھی پاگل ہے اور آدھی بیوقوف، ابھی بھی بھائی کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی ہوگی اور کھانا بھی ٹھوس رہی ہوگی، اور ضرور نہ ضرور اس نے ایک آدھا کارٹون مووی بھی دیکھ لی ہوگی۔ ارسلان نے تو اپنی ہنسی ہی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ یار عالیہ، ہانی تو صرف آدھی پاگل اور آدھی بیوقوف ہے، تم تو پوری کی پوری پاگل اور پوری کی پوری بیوقوف ہو۔ ابھی بھی تم نے اس خود بلایا دیکھنا بال کھینچ کھینچ کے بدلے لے گی تم سے۔ عالیہ کے دماغ کی مشینیں جو کام کرنا چھوڑ گئی تھیں، ارسلان کی باتوں سے انہوں نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا، اور بس اب عالیہ میڈم کو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس نے فوراً سے کال کاٹ دی۔ ارسلان جو بیڈ پر لیٹ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ ہنستے ہنستے بیڈ کے کونے میں آ گیا، اور یہ گئے ہمارے ارسلان محترم بیڈ سے نیچے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور عالیہ کو پتہ تھا یہ طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ عالیہ بیڈ پر بیٹھی ڈر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اچانک عالیہ کو کسی نے پیچھے سے آ کر پکڑا۔ عالیہ کی چیخ نکل گئی۔ ہانیہ میڈم اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ رک جاؤ کمینی، تمہیں تو میں بتاتی ہوں، ہانیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اسے بیڈ پر دھکا دے دیا کہ خود اس کے اوپر چڑھ گئی۔ ہانیہ اب اس کے بال زور زور سے کھینچ رہی تھی۔ عالیہ کی تو چیخیں نکل گئی۔ آج میں نے تمہاری عقل ٹھکانے نہ لگا دی تو میرا نام بھی ہانیہ عثمان نہیں۔ سوری ہانی، سوری، اپنی اس بہن کو معاف کر دو، عالیہ نے چیختے ہوئے التجا کی۔ ہاں بہن سمجھ کر ہی تو بھروسہ کیا تھا، اب تم نے اپنی بہن گیری دکھا دی تو میں اپنی بہن گیری دکھاتی ہوں، ہانیہ نے کہتے ساتھ ہی ادھر ادھر نظر دوڑائی، اور اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر جا کھڑی ہوئی۔ ہانیہ بیگم کی ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی اور اپنے ادھر سے پاؤڈر اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ عالیہ کمرے سے بھاگتی، ہانیہ نے اسے پکڑ لیا اور دوبارہ سے بیڈ پر گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ گئی۔ تم ٹھہر جاؤ ذرا، ابھی میں تمہاری طبیعت صاف کرتی ہوں، ہانیہ نے چبا کر کہا اور پاؤڈر اٹھا لیا۔ ہانیہ یار، میں نے سوری بول تو دیا ہے، عالیہ نے اس کے ہاتھ میں پاؤڈر دیکھ کر فٹافٹ سے بولی۔ تو ہانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پاؤڈر کا ڈھکن پورا کھول دیا اور پاؤڈر کی بوتل عالیہ کے چہرے پر الٹ دی، اور یہ گیا سارا پاؤڈر عالیہ محترمہ کے چہرے پر۔ عالیہ نے پھر سے چیخ ماری۔ یہ تو صرف ٹریلر تھا میڈم، آگے دیکھو میں کیا کرتی ہوں، ہانیہ نے کہتے ساتھ ہی بیڈ شیٹ کی کٹ اٹھا لی۔ ہانیہ نہیں، ہانیہ یہ میری فیورٹ کٹ ہے، عالیہ نے کٹ ہے،
عالیہ نے آنکھیں اس کے ہاتھ میں اپنی فیورٹ کٹ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اوہ لیکن اب نہیں رہے گی۔ ہانیہ نے میک اپ برش اٹھایا اور اس کی بیڈ سائڈ سے آئی شیڈس کی شیڈس کو توڑنا شروع کیا۔ ہانیہ نے سارے آئی شیڈس جو توڑ دیے تھے اب عالیہ کے بالوں اور چہروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ عالیہ میڈم تو رنگ برنگی ہوئی پڑی تھیں۔ ہانیہ نے بلیک کاجل اٹھایا اور لپسٹک کی طرح عالیہ کے ہونٹوں پر لگانا شروع کر دیا۔ عالیہ تو بس چیختے ہی جا رہی تھی، ہانیہ آج بخش دو، آئندہ نہیں کروں گی ایسا۔ عالیہ نے پھر سے التجا کی، اب تم ایسا ویسا کرنے کی سوچنے سے بھی ڈرو گی۔ ہانیہ نے ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھائی اور کاجل کی طرح عالیہ کی آنکھوں میں ٹھوسنا شروع کر دیا۔ عالیہ نے اپنی آنکھیں زور سے بینچ لیں، لیکن پھر بھی ہانیہ محترمہ نے آس پاس لپسٹک تھوپ دی۔ اب ہانیہ نے شائننگ پاؤڈر اٹھایا اور عالیہ کے بالوں میں پھینکنے لگی۔ اب ہانیہ نے اس کا سارا میک اپ آہستہ آہستہ کر کے گہرا سانس لیا اور دیکھنے لگی کوئی کمی تو نہیں رہے گی، جس طرح پارلر کی عورتیں کرتی ہیں۔ اب عالیہ میڈم کا میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو صدمے میں چلی گئی جیسے خدا نہ خواستہ اس کا شوہر مر گیا ہو۔ ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ سے کتنا اچھا میک اپ کیا ہے میں نے۔ اب ہانیہ میڈم اپنے کیے گئے میک اپ کے صدقے اتار رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے پیار سے کیے گئے میک اپ میں بیٹھی عالیہ کی پیاری پیاری تصویریں لینا شروع کر دیں۔ عالیہ تو بھوت سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ ہانیہ نے اب اپنی پیاری پیاری بہن کی کھینچی گئی تصویروں کو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگا دیا اور نیچے لکھ دیا، اگر کسی کو اپنے گھر وغیرہ میں جن بوتوں کا ڈرا کر بھگانا ہے تو ہماری پیاری عالیہ سے رابطہ کریں۔ عالیہ نے تھوڑا گھوم کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا چاہا اور ہانیہ کو لگا وہ شیشے میں دیکھ کر غلطی کر رہی ہے، اس لیے ہانیہ نے پہلے سے ہی اسے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں۔ عالیہ نے جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ کر ڈر گئی اور پھر کیا، عالیہ کی ایک فلک شگاف چیخ کمرے میں گونجی۔ ہانیہ کو کانوں میں انگلیاں دے کر پھر بھی اس کی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ ہانیہ تو ڈر کے مارے کمرے سے ہی بھاگ گئی۔ ارسلان بیڈ سے گرنے کے بعد سبق سیکھ چکا تھا، اس لیے اب وہ بیڈ کے درمیان میں بیٹھا اور وہ فون میں واٹس ایپ پر اسٹیٹس دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہانیہ نے ابھی ایک اسٹیٹس لگایا ہے۔ اسے حیرانی ہوئی کہ ہانیہ عالیہ سے بدلہ لینے کی بجائے اسٹیٹس ٹھوک رہی ہے۔ اس نے جیسے ہی اسٹیٹس کھولا تو اس نے چیخ مار کر فون بیڈ پر پھینک دیا۔ اسے لگا شاید اس نے دجال کو دیکھ لیا ہے۔ وہ بیڈ سے اترا اور چیتے کی سپیڈ سے بھاگتا ہوا عاقب کے کمرے میں پہنچا۔ بھائی عاقب بیڈ پر بیٹھا اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا جب ارسلان چیتے کی سپیڈ سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ارسلان، اتنا بھاگتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی آپ نے ہانیہ کا اسٹیٹس دیکھا؟ ارسلان اپنا تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ نہیں، کیوں؟ عاقب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بھائی اس نے بہت ہی بھیانک قسم کی تصویر لگائی ہے، تو اس میں بڑی کیا بات ہے؟ عاقب اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر بولا، لیکن اچانک سے اس کے ذہن میں چمکا ہوا کہ اس نے فٹافٹ سے واٹس ایپ کھول کر اسٹیٹس چیک کیا اور اسے سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ کون ہے بھائی؟ ارسلان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی فون میں دیکھنے کی، اس لیے تھوک نگلتے پوچھا۔ محترمہ آپ کی فیوچر وائف ہیں یہ، عاقب نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، ارسلان نے دل پر ہاتھ رکھ کر شوق سے کہا۔ اس خوفناک رنگینی چڑیل سے تو کوئی بھی شادی نہ کرے، میں تو دیکھ کر ہی ڈر گیا تھا، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اسے شادی کروں گا؟ میں تو عالیہ سے شادی کروں گا، مجھے تو عالیہ کے بال ہی بہت پسند ہیں، لمبے گھنے سلکی بال۔ ارسلان نے خیالوں میں عالیہ کو سوچتے ہوئے پیار سے کہا۔ عاقب نے جھٹ سے اپنا فون اس کی طرف کیا جہاں عالیہ کے گھنے لمبے کھینچنے کی وجہ سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، جہاں عالیہ کے لمبے رنگ برنگے بال ہوئے پڑے تھے، جہاں اس کی سلکی بال چاند کی روشنی سے بھی کچھ زیادہ ہی چمک رہے تھے۔ عاقب نے سر اٹھا کر ارسلان کو دیکھا جو اپنی عالیہ کی تعریفوں میں بہت مصروف تھا۔ اس کی آنکھیں وہ جب ہلکا ہلکا سا کاجل لگاتی ہے تو غضب ڈھاتی ہے۔ عاقب نے جھٹ سے فون میں عالیہ کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس وقت لال سرخ آنکھوں والی بھوتیا لگ رہی تھی۔ عاقب نے پھر سے سر اٹھا کر ارسلان کو دیکھا، اس کا گورا رنگ بالکل دودھ ملائی کی طرح۔ ارسلان تو بس اپنے آپ ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ عاقب نے جھٹ سے اپنے فون میں عالیہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو سفید پاؤڈر سے لدا ہوا تھا اور ارد گرد سے رنگ برنگا ہوا پڑا تھا۔ عاقب نے پھر سے سر اٹھا کر ارسلان کو دیکھا، اس کے گلابی لب بالکل گلاب کی پنکھڑی کی طرح۔ ارسلان تو بس عالیہ کے چہرے کی دنیا میں کھو گیا تھا۔
عاقب نے پھر سے فون میں عالیہ کے لبوں کی طرف دیکھا جو کالے سیاہ مائل رنگ کے ہوئے تھے۔ ہائے مجھے تو بہت پسند ہے عالیہ۔ ارسلان نے اتنی تعریفیں عالیہ کی کر دی کہ عاقب کو لگا کہ بس وہ اس کی خوبصورتی پر غزل لکھنا بھول گیا ہے۔ عاقب نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور کہا، مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بار پھر سے اپنی بہن محترمہ کے اسٹیٹس پر غور فرمانا چاہیے۔ ہاں، تاکہ میں بھی اس رنگینی چڑیل کو دیکھ کے ڈر جاؤں۔ ارسلان نے ایک ادا سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میں کل عالیہ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ تم نے اسے رنگیلی چڑیل کہا۔ عاقب نے کندھے اچکا کر کہا، مطلب میں نے کب کہا؟ میں سمجھا نہیں۔ ارسلان کی عقل جو شاید عالیہ کے چہرے کی دنیا میں چلی گئی تھی اب واپس آ چکی تھی۔ ارسلان نے جھٹ سے عاقب کے ہاتھ سے فون لیا اور تصویر کو زوم کیا۔ ارسلان کو بہت ہی گہرا صدمہ لگا تھا۔ بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ ارسلان فون کو دیکھتے ہوئے صدمے سے بولا، یہ جرم ہو چکا ہے اور وہ بھی آپ کی بہن محترمہ کے ہاتھوں۔ عاقب ہانیہ کو یاد کر کے مسکرا دیا، کل میں عالیہ کو یہ تصویر دکھا کر چڑھاؤں گا۔ اور ارسلان نے اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، وہ جو ابھی ابھی اپنے محبوب کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا اب اس کی شان میں گستاخی کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ عاقب تو بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ عالیہ ساری رات جاگتی رہی، ساری رات اس نے اپنے چہرے پر صابن مستی رہی، ساری رات وہ اپنے بالوں میں شیمپو کرتی رہی، اور اب اس کا حلیہ قدرے ٹھیک تھا پہلے سے، اور اب وہ یونی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہانیہ نے ساری رات سکون سے عالیہ کے بیڈ پر گزاری اور عالیہ بیچاری نے بے سکونی سے واش روم میں۔ ہانیہ بھی یونی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن جب اس کی نظر عالیہ پر گئی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہنس لو اللہ پوچھے لڑکی تم سے۔ عالیہ نے اس کو دیکھ کر تپ کر کہا۔ وہ دونوں یونی اکٹھے ہی آئی تھیں۔ وہ دونوں ارسلان کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی کہ انہیں وہ عاقب کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ شاید وہ دونوں بھی ابھی ابھی آئے تھے یونی۔ وہ دونوں ان کی طرف چل دیں۔ ارسلان اور عاقب نے جب عالیہ کو دیکھا تو ارسلان کی ہنسی نکل گئی، لیکن عاقب اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ عالیہ کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں پوری رات بھر منہ دھونے کے بعد بھی آنکھوں میں تھوڑی تھوڑی لپسٹک رہ گئی تھی، اور کچھ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے تھی ہونٹ ابھی بھی تھوڑے تھوڑے کالے لگ رہے تھے، اور بالوں میں ابھی بھی تھوڑی تھوڑی چمک تھی۔ عالیہ تو بس صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ہانیہ نے جب عاقب کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا، جس کی وجہ سے ہانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ اسے رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ عاقب نے اس کا برا سا منہ بنانے سے دل و جان سے مسکرایا تھا۔ بھائی دیکھیں اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا رات کو۔ عالیہ نے رونے والی شکل بنا کر ہانیہ کی شکایت عاقب کو لگائی۔ ہانیہ کا تو منہ ہی کھل گیا۔ منہ بند کرو اپنا، بہت کوے اڑ رہے ہیں اوپر، کچھ چلا نہ جائے، عاقب نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے فوراً اپنا منہ بند کر لیا۔ توبہ توبہ کتنے گندے ہیں آپ، یک! ہانیہ نے برے برے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عالیہ اور ارسلان کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ عاقب بھی ہانیہ کے منہ کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر ہنس دیا۔ ہنس لیں آپ بھی، ویسے تو ہنستے نہیں ہیں، میرا مذاق اڑا کر ہنس پڑتے ہیں، ہانیہ نے منہ بسور کر کہا۔ تو اور کیا، تم ہو ہی پاگل۔ عاقب نے اس کی کن پٹی پر اپنی دو انگلیوں کو ہتھوڑے کی طرح برسایا۔ اللہ آپ کی انگلیاں ہیں کہ پتھر، ہانیہ نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ تم جو سمجھو، عاقب نے کندھے اچکا کر کہا۔ آپ نہ ہاں میں کیا؟ عاقب نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ بہت برے ہیں، ہانیہ نے منہ پھلایا۔ تو تم کون سا اچھی ہو چڑیل؟ اب عالیہ نے اسے چڑھایا۔ ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہوں، تم تو شروع دن سے جلتی ہو مجھ سے۔ کس سے جلتی ہوں میں؟ تمہارے سے؟ بس مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں۔ خیر جلتی تو میں نہیں ہوں، عالیہ نے منہ بنا کر کہا۔ میرے بال اس لیے بہت پیارے ہیں کیونکہ آج تک کسی نامحرم نے میرے بالوں کو نہیں دیکھا، ہانیہ نے فخر سے بتایا۔ عاقب کو ایک بار اس کے بال دیکھنے میں بہت تجسس ہوا تھا۔ ارسلان اور عالیہ دونوں کینٹین گئے ہوئے تھے اور ہانیہ میڈم تو پھر میڈم ہے، مار دیا ان دونوں کو آرڈر کہ میرے لیے بھی کچھ لیتے آنا، اور وہ خود گراؤنڈ میں بیٹھی فون پر PUBG گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ اسے پتہ ہی نہ تھا کہ کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے، وہ تو بس اپنی گیم دیکھنے میں مصروف تھی۔ یس، ہو گیا میرا چکن ڈنر، ہانیہ نے جوش سے کہا اور سرسری سا آگے دیکھا اور نیچے منہ کر لیا، پھر جھٹ سے اپنا سر اٹھا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر بڑے پیار سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے ادھر ادھر نظر گھمائی کہ کہیں وہ جلاد ہی نہ اسے اس کے ساتھ دیکھ لے۔ جب ادھر ادھر دیکھنے لگی تو تسلی ہو گئی کہ وہ جلاد اسے نہیں دیکھ رہا،
تو جھٹ سے شہریار سے مخاطب ہوئی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے دانت چبا کر کہا، تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ ہی ویری فنی، اگر آپ نے میرا دیدار کر لیا ہو تو پتلی گلی سے نکل لیں، ہانیہ نے حکم دیا۔ اگر نہ نکلوں تو؟ شہریار نے آبرو چکا کر پوچھا۔ تو پھر میں نکل جاؤں گی پتلی گلی سے، ہانیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے لگی کہ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ نہیں، تم ادھر ہی بیٹھو۔ شہریار نے بھی جیسے اسے حکم دیا۔ واہ جی واہ، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، 2 ملاقاتوں کے علاوہ میں جانتی بھی نہیں آپ کو، اور آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں؟ ہانیہ نے حیرت سے کہا۔ جانتی نہیں ہو لیکن جلدی جان جاؤ گی تم شہریار خان کو، شہریار نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ مجھے آپ کو جاننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ اچھا؟ ہانیہ تو حیرتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بالکل نہیں۔ اچھا سویٹ ہارٹ، تمہیں تو مجھے جاننا ہی پڑے گا، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے سویٹ ہارٹ کسے کہا؟ ہانیہ نے تپ کر پوچھا۔ تمہیں بیبی ڈال، شہریار نے مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ بےہودہ انسان، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی مجھے ایسا کہتے ہوئے؟ ہانیہ کو اب اس کی باتوں میں غصہ آنے لگا تھا۔ اپنے ہونے والی بیوی کو کہتے ہوئے کیسی شرم؟ شہریار نے آبرو چکا کر کہا۔ ہاں تو اپنی ہونے والی بیوی کو کہیں جا کر میرے سامنے پریکٹس نہ کریں۔ ہانیہ نے جیسے بات ختم کرنا چاہی اور اٹھ کر جانے لگی، لیکن شہریار نے اسے پھر سے کھینچ کر بٹھا لیا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو ہی تو کہہ رہا ہوں، شہریار نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کے اس انداز پر ہانیہ کا دل چاہا کہ اسے کچا چبا جائے۔ او ہیلو مسٹر، کس دنیا سے آئے ہو؟ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ ہانیہ تو اس کی باتوں سے جھل بھن کر رہ گئی۔ صحیح کہتا تھا وہ جلاد کہ میں اس کے پاس نہ جاؤں، پر میں نے اس کے پاس کون سا آئی ہوں، وہ تو خود آیا ہے۔ ہانیہ کو عاقب کی باتیں یاد آنے لگیں۔ میرے دل نے، شہریار نے اپنے دل کی سطح پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ قسم سے نہایت ہی ٹھرکی ہے آپ کا دل، جھوٹ بولتا ہے، ہانیہ نے اس کے دل پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ نہ میری جان، غصہ کیوں کرتی ہو؟ شہریار نے اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ جان کس کو بولا؟ ہانیہ آبرو چکا کر غصے سے بولی۔ تمہیں، مختصر سا جواب آیا۔ اللہ، کتنے لوفر اور لفنگے قسم کے آدمی ہیں آپ، محبت میں ہر کوئی ایسا ہی ہو جاتا ہے، شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ آپ کو تو ڈائیلاگ بھی صحیح سے نہیں مارنے آتے، ہانیہ نے اس کے ڈائیلاگز کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ شہریار نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور کہا کہ تم سکھا دو۔ چلیے اب آپ اتنا کہہ ہی رہے ہیں تو میں سکھا دیتی ہوں، ہانیہ نے اس پر جیسے احسان کرتے ہوئے کہا۔ اب میں ڈائیلاگ مارنے لگی ہوں اور ذرا غور فرمائیے گا، ہانیہ نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں آپ میری زندگی سے نکل جائیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، ہانیہ نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں نام میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اب آپ کہیں کیوں شمو؟ شہریار تو بس اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ارے کہیں نا، ہانیہ نے اسے چپ دے کر دوبارہ سے کہا۔ کیوں شمو؟ شہریار نے بھی پوچھ ہی لیا۔ ارے ببلو، میں تمہیں نہیں بتا سکتی، ہانیہ نے بھرپور ایکٹنگ سے کہا۔ شہریار نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ مطلب اب اس نے خود ہی تو کہا تھا پوچھنے کے لیے۔ دیکھا کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ ہانیہ نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی، لیکن میں شادی تو آپ سے ہی کروں گا شمو جی، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ ہانیہ تو غصے سے بھون کر رہ گئی۔ ایک تو اس نے اتنی ساری محنت کر کے اسے ایکٹنگ کرنی اور ڈائیلاگ بازی سکھائی، اور وہ تھا کہ ہے نا، آپ مجھ سے دور ہی رہیے ورنہ آج اچھا نہیں ہوگا۔ ہانیہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ کیا کر لو گی تم میرا؟ شہریار شاید دیکھنا چاہ رہا تھا اس لڑکی کی ہمت۔ ہانیہ نے اسے اپنے دانت دکھائے۔ میں ان کو بتا دوں گی۔ کن کو؟ شہریار کو لگا شاید وہ کسی گینگ کی بات کر رہی ہو، وہی جو آپ کا دشمن ہے۔ ہانیہ ابھی بھی اپنے دانت ہی دکھا رہی تھی۔ کون؟ وہ عاقب علی شاہ؟ واہ، آپ تو بڑے عقل مند ہیں، ہانیہ نے اس کی سمجھداری کو داد دیتے ہوئے کہا۔ میں بھی دیکھتا ہوں وہ عاقب کیسے مجھے تم سے دور کرتا ہے۔ شہریار اب غصے میں آ چکا تھا، ہے نا، وہ دیکھیں ادھر ہی آ رہے ہیں، بہت غصے میں لگ رہے ہیں، کہیں آپ کی ٹھکائی کرنا ہی نہ شروع کر دیں، ہانیہ نے عاقب کو دیکھتے ہوئے کہا جو غصے میں ان دونوں کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عاقب ہانیہ کو شہریار کے ساتھ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شہریار کو آگ لگا دے۔ ہائے اللہ، میری بھی خیر نہیں اب، ہانیہ نے اپنے دانتوں میں رکھ کر ڈرتے ہوئے سوچا۔ ایسا کرتی ہوں بھاگ جاتی ہوں یہاں سے۔ ہانیہ بھاگتی اس سے پہلے عاقب وہاں پہنچ چکا تھا اور ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر ہی رہو، تم سے تو میں پوچھتا ہوں ابھی، عاقب نے غصے سے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تم اس سے دور ہی رہا کرو، سمجھے؟
آئندہ اس کے آس پاس میں بھٹکے نظر آئے تو نہ تو قسم سے جان لے لوں گا تمہاری۔ کس حق سے تم اسے مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، شہریار بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ عاقب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زمین میں گاڑ دے۔ تمہیں بھی اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں۔ شہریار نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ عاقب اس کے جواب پر تلملا اٹھا۔ اور تم اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ تم بھی اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اسے مجھ سے دور کرو، شہریار نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی کوئی حق نہیں بنتا، سمجھے؟ عاقب نے بھی اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے ہانیہ کو اپنی طرف کیا۔ حق نہیں بنتا لیکن جلدی بن جائے گا، شہریار نے ہانیہ کو پھر سے اپنی طرف دیکھ کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ بیچاری تو ان دونوں کے بیچ میں پس کر رہ گئی تھی۔ عاقب نے ہانیہ کو اپنی طرف کیا اور بولا، مطلب کیا ہے تمہارا؟ عاقب کی آنکھیں لال انگار ہو رہی تھیں۔ مطلب صاف ہے عاقب علی شاہ صاحب، دل آ گیا ہے میرا ہانیہ پر۔ اب عاقب کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا شہریار کے منہ پر۔ شہریار لڑکھڑایا اور اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ ہائے اللہ، یہ تو مرنے مارنے پر اتر رہے ہیں، ہانیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب شہریار کی بھی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ بھی ہمت کر کے اٹھا اور جڑ دی عاقب کے کبھی ایک۔ عاقب نے شہریار کو گریبان سے پکڑا اور اس کی دھلائی شروع کر دی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اپنی گندی زبان سے اس کا نام لینے کی؟ اب وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ ہانیہ اب دلچسپی لے کر اس لڑائی کو انجوائے کر رہی تھی، اسے لائیو باکسنگ میچ دیکھنے کا موقع جو مل رہا تھا۔ ہائے اللہ، اب کون جیتے گا، جلاد یا پھر یہ ببلو؟ ہانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اب شہریار اور عاقب دونوں کے منہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن عاقب شاید آج شہریار کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ عاقب شہریار کو جان سے ہی مار دیتا، آس پاس کے اسٹوڈنٹس نے انہیں چھڑوانا شروع کر دیا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، شہریار غصے میں کہتا وہاں سے نکل گیا۔ عاقب ہانیہ کی طرف مڑا جو باکسنگ میچ ختم ہونے کی وجہ سے منہ بنائے کھڑی تھی۔ عاقب کو غصے سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ہانیہ ڈر گئی اور پھر جلدی سے بولی، اللہ کی قسم میں نہیں گئی تھی اس کے پاس، وہ خود آیا تھا میرے پاس۔ ہانیہ زور سے آنکھیں بیچ لیں کہ کہیں اسے ہی نہ ایک لگا دے۔ عاقب نے اس کی طرف کرنے پر مسکرایا۔ ہانیہ نے تھوڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنا چاہا۔ ہائے اللہ، مسکرا رہے ہیں، مطلب ماریں گے نہیں؟ شکر ہے اس ببلو کی ٹھکائی کر دی، اگر اس کی نہ کرتے تو میری تو ضرور کر دینی تھی، اور میں پٹتے ہوئے اچھی تھوڑی لگتی ہوں۔ ہانیہ نے شکر کا سانس خارج کیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تمہیں؟ عاقب نے اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے پوچھا۔ کہہ رہا تھا سویٹ ہارٹ، ہانیہ نے معصومیت سے بتایا۔ کیا اس نے تم سے یہ کہا؟ عاقب نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور کیا کہہ رہا تھا؟ عاقب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شہریار کی دوبارہ ٹھکائی کر دے۔ کہہ رہا تھا جان۔ اور کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں یاد آیا، بیبی ڈال، ہانیہ نے یاد کرتے ہوئے بتایا۔ اس کی اتنی ہمت! عاقب کا دل چاہا کہ وہ شہریار کو زمین میں ہی گاڑ دے۔ اس کی اتنی ہمت ہی تھی جو بول رہا تھا، ورنہ کسی کی اتنی ہمت ہے کہ وہ ہانیہ کو کچھ کہے؟ ہانیہ نے گردن اکڑ کر کہا۔ عاقب کے دونوں آبرو اٹھے تھے حیرانی سے۔ سیریسلی؟ ہاں جی، چلے دفع کریں اس ببلو کو، ہانیہ نے جیسے بات ہی ختم کی۔ اگر آج کے بعد وہ تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا، آپ تو مجھے روز تنگ کرتے ہیں، میں آپ کی شکایت کس کو لگاؤں؟ ہانیہ نے آبرو اچکا کر کہا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں تمہیں جان، بیبی ڈال، سویٹ ہارٹ کہتا ہوں؟ عاقب نے حیرت کا جھٹکا لگا۔ استغفار، ایسا تو میں نے بالکل نہیں کہا، ویسے بھی جن سے محبت ہوتی ہے انہیں یہ سب کہتے ہیں، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ہانیہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ وہ شہریار تم سے محبت کرتا ہے؟ عاقب صدمے سے آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، کہہ تو ایسے ہی رہا تھا۔ عاقب نے ہانیہ کو بازو سے کھینچا اور بالکل اپنے سامنے کیا، اور پھر دبا کر گھرا کر پوچھا، تمہیں بھی اس سے محبت ہے؟ نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ انداز تو تمہارا ایسا ہی ہے، عاقب پھر دبدبا کر گرایا۔ اللہ نہ کرے کہ مجھے اس سے محبت ہو، ہانیہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عاقب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ہائے اللہ، آپ میری بےزتی کر کے مسکراتے کیوں ہیں؟ اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ ہانیہ نے منہ پھلا کر کہا۔